عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور آج میں واشنگٹن ڈی سی میں ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ دنیا میں بہت سے طاقتور ممالک ہیں۔ ان طاقتور ممالک میں سے سب سے اہم، سب سے بڑا طاقتور ملک اس وقت امریکہ ہے، اور یہ جو کانگریس ہے، یو ایس کیپٹل، اس کے پیچھے یونائٹڈ اسٹیٹس سپریم کورٹ اور میرے آگے وائٹ ہاؤس اور لنکن میموریل اور واشنگٹن میموریل ہیں۔ یہاں پر لاکھوں لوگ ہمیشہ آتے ہیں۔ یہاں پر جو تصامیم اتخاذ ہوتے ہیں وہ پوری دنیا پر تاثیر گزار ہوتا ہے، مگر ان سب چیزوں کے باوجود خداوند کا مقدس کلام جو ہے یہ عظیم ترین قدرت ہے۔ خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں، پولس رسول فرماتے ہیں کہ میں اس انجیل سے، خدا کے مقدس کلام سے خجل نہیں ہوں، کیونکہ یہ خدا کی قدرت ہے انسانوں کے نجات کے لیے۔ اب انسانوں کے نجات کے لیے، سلامتی کے لیے، صلح کے لیے بہت سی کوششیں دنیا میں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، مگر یہ تمام کوششیں ہمیشہ ناکام بھی ہوتے ہیں۔ خدا کا مقدس کلام جو ہمیں وعدہ فرماتا ہے وہ کبھی ناکامی میں نہیں جاتا، بلکہ ہمیشہ انسان کی کامیابی کی طرف ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں تو یہ ہماری راہ کے لیے واقعاً نور ہے، ہمارے پاؤں کے لیے واقعاً یہ چراغ ہے۔ اسے پڑھنے میں خداوند کی نہ صرف تنبیہ ہمارے لیے کہ ہمیں اصلاح کرے، بلکہ یہ ہمارے لیے وہ قدرت عطا فرماتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے شاہد ہوں، گواہ ہوں اس دنیا میں۔ اسی وجہ سے پولس رسول فرماتے ہیں، میں اس انجیل سے خجل نہیں، کیونکہ یہ خدا کی قدرت ہے انسانوں کے نجات کے لیے۔ پولس رسول اپنے روحانی بیٹے تیموتھیوس سے اس کے پہلے خط میں یوں لکھتے ہیں، پہلے باب میں اگر ہم 15 آیت سے لے کر 17 آیت تک پڑھیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ غور فرمائیں، یہ بات سچ، سب سے پہلے یہ سچائی کی کتاب ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے، ایک طرح سے نہیں، صرف یہ نہیں کہ دوسرے کتابوں کو لے کر یہ بھی ایک طرح سے نہیں، بلکہ یہ صرف، یا پھر ہندی میں کہتے ہیں ایک ماتر، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ اور بہت سی کتابیں ہیں دنیا میں، اور بہت سی اچھی کتابیں بھی ہیں، ناولز ہیں، مذہبی کتب ہیں، فلسفی کتب ہیں، سائنسی کتب ہیں، وہ سب ٹھیک ہیں۔ کسی نہ کسی طرح ہم انہیں پڑھتے ہیں اور کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، کچھ ہمیں ترقی کی طرف لے جاتے ہیں، مگر یہ صرف ایک کتاب ہے جس کے بارے میں خداوند روح مقدس پولس رسول کے وساطت سے ہمیں یہ کہتا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ اب دنیا میں بہت سے جرائم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ سارے جرائم جو ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ گناہ میں ہے، کیونکہ انسان گنہگار ہے، اسی وجہ سے انسان سے ہر طرح کے جنایات بھی کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ مگر
انسانوں کو جنایات سے، انسانوں کو لغزش سے، انسانوں کو گناہ سے جو سب سے بڑھ کر جنایت یا سب سے بڑھ کر مرض ہے، انسانوں کے لیے بیماری ہے، اس سے بچانے کے لیے خدا کا مقدس کلام ایک ہی رہنما ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ اب لوگ مثال دیتے رہتے ہیں، اگر ایک خداوند یسوع کا مومن اس دنیا میں وہ شہکار ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی سے عظیم کام انجام دیتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کے لیے انسانوں کے دلوں میں البتہ حتیٰ کہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھتا ہے، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس زمانے کے، یہ جو شخص ہے اس زمانے کے پولس رسول ہیں۔ اب پولس رسول کی مثال دی جاتی ہے شہکاری کے لیے، کیونکہ وہ واقعی طور پر خداوند کے ملکوت کے لیے ایک شہکار انسان تھے، اور جو زجر، جو مشکلات، جو مصائب پولس رسول نے سہے، اس کی مثال بہت کم ہم پاتے ہیں۔ مگر یہاں پر پولس رسول کیا فرماتے ہیں کہ گنہگاروں میں سب سے بڑا، سب سے عظیم گنہگار میں ہوں۔ یعنی کہ پولس رسول فرماتے ہیں کہ میں جو ایک انسان ہوں، گنہگار انسان ہوں، ہاں یہ ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی رسالت کے لیے مجھے بلاہٹ دی ہے، اور خداوند روح القدس کی وساطت سے میں یہ کلام بھی آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ یعنی خدا کا جو روح ہے اس کلام کو الہام فرماتا ہے، میری وساطت سے، میرے قلمی ہاتھ سے، میری زبان سے آپ تک یہ کلام پہنچاتا ہے۔ تب بھی میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گنہگاروں میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں۔ پولس رسول ایک یہاں پر حلیم ہونے کی جو بات ہے وہ فرماتے ہیں۔ وہ اس لیے یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم سب انسانوں کو کچھ خدا کی طرف سے سکھائے، اور پولس رسول 16 آیت میں فرماتے ہیں، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا، میں گنہگار ہوں، گنہگاروں میں سے سب سے بڑا ہوں، اور یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سے میں سب سے بڑا ہوں، لیکن مجھ پر اس لیے رحم ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ تو پولس رسول فرماتے ہیں، میں اپنا نمونہ پیش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو نمونے کے لیے پیش کرتا ہوں، تقدیم کرتا ہوں، تاکہ آپ جانیں کہ میں نے کلیسیا کو، خداوند یسوع مسیح کے کلیسیا کو آزار دیتا رہا، ان کو میں نے مشکلات میں ڈالا، ان پر میں نے مصائب لائے، مگر پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے مجھ بڑے گنہگار کو نجات بخشا، اور اس نجات کا جو وسیلہ ہے خدا کا مقدس کلام ہے، جس کی وساطت سے خداوند نے مجھ سے بات کی۔ اب پولس رسول جو ہیں وہ دمشق کے راستے تھے، اور دمشق وہ اس لیے جا رہے تھے کہ مسیحیوں کو اذیت و آزار پہنچائے، مسیحیوں کو مارے پیٹے اور ان کو بندی خانوں میں یعنی محبوس کریں، مگر پھر بھی خداوند کا رحم ان پر ہوا، اور خداوند یسوع مسیح بصورت نور ان پر ظاہر ہوئے، یہاں تک کہ وہ 3 دن کے لیے اندھے پڑے رہے۔ تو وہ اپنے تجربے سے ایک نمونے کے طور پر اپنے آپ کو یہاں پر تقدیم فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں ایک نمونہ ہوں۔ کس لیے میں نمونہ ہوں؟ لیکن مجھ پر رحم
اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے۔ کمال تحمل یعنی خداوند یسوع مسیح یعنی خدا قادر مطلق ہم انسانوں کے لیے اتنا متحمل ہے کہ ہم جتنے بھی عظیم گنہگار کیوں نہ ہو، خدا کی جو قدرت ہے، جو خدا کے کلام میں پایا جاتا ہے، یہ جو ہماری رہنما ہے، خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے محبت کے بارے میں، اس کی رحمت کے بارے میں ہم سے یہ بات کرتا رہتا ہے تاکہ ہم خدا کی طرف مڑیں۔ اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ لیکن مجھ پر اس لیے رحم ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے، یعنی یسوع مسیح پر، ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ اب ازلی بادشاہ آخر میں، اس حصے کے آخر میں وہ فرماتے ہیں اب ازلی خدا، یہ جو خدا ہے، یہ جو قدرت ہے، وہ ازلی و ابدی ہے۔ یہ جو قدرت ہیں یہ مٹ جائیں گے ایک دن۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز، انسانی تاریخ میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بادشاہت، کوئی ایسی حکومت، کوئی ایسا دورہ نہیں جو مٹ نہ گیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ بگڑ گیا وہ باغ جس میں لاکھ مالی تھے۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اب سکندر ایک عظیم بادشاہ تھے، وہ ایک کانکرر تھے، ایک فاتح انسان تھے یہاں پر کہ ان کی فتوحات جو ہے وہ قدیم ہندوستان سے لے کر افغانستان تک پہنچے، یہاں تک کہ افغانستان جو کابل شہر ہے اس کے نواح میں ایک جگہ ہے، اس کا نام آج بھی یونانی زبان سے منسلک ہے۔ اور یہ جو شخص ہے فلپس کا جو بیٹا ہے، جو فاتح عالم تھا ایک زمانے میں، اس کو فاتح عالم قرار دیتے تھے، سکندر زمان، سکندر جو عظیم تھا، وہ بھی گئے اس دنیا سے خالی۔ یعنی ہر چیز مٹ جاتا ہے، ہر چیز کی ایک خلاصی ہوتی ہے، مگر جو ناتمام ہے، جو کامل ہے، جو ہمیشہ ہے، جو ازلی و ابدی ہے، وہ خدا قادر مطلق ہے اور خدا کا مقدس کلام ہے، جو خدا کی قدرت ہے ہماری نجات کے لیے۔ اسی لیے پولس رسول فرماتے ہیں اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید ابد الآباد ہوتی رہے، آمین۔ بگڑ گیا وہ باغ جس میں لاکھ مالی تھے۔ اب یہ بھی ایک باغ ہے، یہاں پر بھی لاکھوں لوگ ہر سال آتے ہیں واشنگٹن کی سیر کرنے کے لیے، اس دنیا کے ابر قدرت حکومت کے منازل کو دیکھنے کے لیے۔ یہاں پر اسمتھسونین جو یہاں پر ہے، یہاں پر بہت سے میوزیمز بھی ہیں، نیشنل ایئر اینڈ اسپیس میوزیم بھی یہاں پر ہے، جو دنیا کا سب سے پہلا جہاز جو اڑا تھا نارتھ کیرولائنا میں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور چاند کا ایک ٹکڑا بھی یہاں پر ہے کہ آپ جا کر ایروسپیس میوزیم میں اپنا ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ مگر ان سب کے باوجود یہ سب مٹ جائیں گے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک دن ایک گندے کپڑے کی مانند، جو کہ ایک پرانا کپڑا ہو، جو ایک خراب کپڑا ہو، اس کی مانند خداوند اس کو لپیٹ لیتا ہے۔ جو ابدی ہے، جو ازلی ہے، وہ خدا ہے اور خدا کا مقدس کلام ہے، اور اس خدا کے مقدس اور پر قدرت کلام کے وسیلے سے آپ بھی ابدی بن سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا، کوئی تاریخ، کوئی قدرت، یہاں تک کہ ملائک بھی آپ کو مٹا نہیں سکتا، اگر آپ اس مقدس کلام کو پڑھیں، اس کی رہنمائی سے آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور اس ایمان کی وساطت سے خداوند آپ کو یہ قدرت عطا فرماتا ہے، یہ اختیار عطا فرماتا ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ حاصل کریں،
اور اس وسیلے سے جب آپ اس دنیا کو چھوڑیں گے، جب آپ اس خیمے کو، یہ جو انسانی بدن ہے، یہ جو فرسودہ ہے، یہ جو ختم ہونے والا ہے، یہ جو خاک میں دوبارہ جانے والا بدن ہے، آپ کا جو روح ہے، آپ کی جو جان ہے، وہ خداوند کی ملکوت میں اڑان پکڑتا ہے۔ اور جیسا کہ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس خیمے کو جب ہم چھوڑتے ہیں تو ہماری حضوری جو ہے وہ خداوند کے مقدس کی حضوری میں آتا ہے، ہم وہاں پر حاضری دیتے ہیں۔ یعنی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، خداوند کی مقدس کلام جو خدا کا قدرت ہے، اس کے وسیلے سے ہم خدا کے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں کہ وہی ہمارا خداوند، وہی ہمارا نجات گر، وہی ہمارا منجی ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ تو خداوند ہمیں یہ قدرت، خداوند ہمیں یہ اختیار بخشتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ پائیں۔ جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ پاتے ہیں تو اس نخست زادے کے وسیلے سے جو خداوند یسوع مسیح خود ہیں، اس کے وسیلے سے ہم بھی آسمان میں پہنچتے ہیں، ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر آسمان جو خدا کی جو ابدی ملکوت ہے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو یہاں پر میں پھر سے یہ پڑھتا ہوں کہ خدا کا مقدس کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ تو یہ سچ ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں سچ ہوں، میں سچ ہوں۔ یہی ہم پڑھتے ہیں جب ہم اناجیل میں جائیں اور یوحنا کی جو انجیل ہے وہاں پر ہم خدا کے مقدس کلام میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں ہی ایک راستہ ہوں، کوئی اور راستہ میرے بغیر اس دنیا میں نہیں ہے، صرف میں ہی راستہ ہوں۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق یعنی سچائی، حق سے مراد ہے سچائی، راہ، سچائی اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ تو سچ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح خود ہے۔ یہ بات سچ ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سے سب سے بڑا میں ہوں، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا، کس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ان پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ اب نمونے کے طور پر پولس رسول فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں وہ شخص ہوں جو فریسی تھا اور بہت ہی مذہبی تھا، مذہبی جنون مجھ میں تھی، جنون سے مراد ہے دیوانگی، یعنی یہاں تک میں مذہبی تھا، میں کہتا تھا کہ میں توریت کو جانتا ہوں، میں عہد عتیق کو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں سب سے عظیم یہودی ہوں کیونکہ میں شاول بادشاہ کے خاندان میں سے ہوں، میں عبرانیوں کا عبرانی ہوں، میں یہ ہوں، میں تو سنہیڈرین کا ایک عضو ہوں، نمائندہ ہوں، اور پھر میرے لیے یہاں تک کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں اتنا ضروری آدمی ہوں کہ رومی سرکار نے مجھے اپنی تابعیت بھی دی، اپنا تذکرہ بھی دیا، اپنا شناختی کارڈ بھی دیا کہ اب آپ رومی بھی ہیں۔ تو میں ایک بہت ہی عظیم شخص تھا، مگر ان سے بڑھ کر میں سب سے بڑا گنہگار اس لیے تھا کہ میں جنون میں تھا۔ جنون، جب ہم مجنون کی بات کرتے ہیں تو یہ عربی لفظ جو ہے دیوانگی کے لیے کہے جاتے ہیں کہ جو لوگ جنون کی حد تک، دیوانگی کی حد تک اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے راستے حتیٰ کہ اتنے اندھے بن جاتے ہیں کہ انسانوں کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں، انسانوں پر فتوے لاتے ہیں۔ تو پولس رسول فرماتے ہیں میں وہی شخص ہوں جس نے خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کی اذیت و آزاری میں کوئی کوتاہی نہیں برتی، اس لیے میں سب سے بڑا گنہگار ہوں کیونکہ میں سچ کے خلاف عمل کرتا تھا،
اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، لیکن مجھ پر اس لیے رحم ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار میں اپنا کمال تحمل کرے۔ یعنی اگر خداوند یسوع مسیح مجھ پر اپنا کمال تحمل ظاہر کر سکتا ہے، وہ کیوں آپ پر بھی ظاہر نہیں کر سکتا؟ وہ ضرور کر سکتا ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ میری گناہ جو ہے وہ بہت عظیم ہے، مگر خدا کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ آپ کے جو گناہ ہیں وہ خدا کے فضل سے بڑھ کر عظیم تر نہیں، وہ خدا سے عظیم تر نہیں۔ ہم جتنے بھی گناہ گار ہوں، خدا سے بڑھ کر ہم عظیم تر نہیں ہے۔ تو ہماری جو گناہ ہے، خواہ وہ کتنے بھی بڑے ہوں، خدا کی جو قدرت اس سے بھی عظیم تر ہے، اور اس عظیم قدرت کے وسیلے سے اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، یہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو خداوند ہم پر رحم فرماتا ہے اور ہمیں نجات دیتا ہے۔ عہد قدیم میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے جو ہاتھ ہیں وہ کوتاہ نہیں، ہاں وہ کوتاہ نہیں کہ ہمیں بچا نہ سکے، نجات نہ دے سکے۔ خدا کا جو ہاتھ ہے وہ کوتاہ نہیں ہے، وہ ہمارا دستگیر آج بھی بن سکتا ہے، چاہے ہم کتنے بھی گناہوں میں نہ گھرے ہوں، تب بھی وہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ انسانی فلسفے، جو انسانی قدرت ہے، جیسے کہ یہ US کانگریس ہے، جیسے کہ واشنگٹن ڈی سی میں جہاں پر ہمارے رئیس جمہور یعنی ہمارے صدر ٹرمپ ہیں، خدا ان کو اپنی حکمت عطا فرمائے۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کیونکہ خدا کا مقدس کلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم صاحب اقتدار کے لیے ہمیشہ دعا کریں کہ خداوند ان کو اپنی حکمت دے، تاکہ جو بھی وہ تصامیم لیتے ہیں، اتخاذ کرتے ہیں، وہ انسان کے بھلائی کے لیے ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہمیشہ صاحب اقتدار کے لیے دعا کریں۔ مگر ان سب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری کی ساری قدرتیں جو ہے وہ جاتی رہیں گی۔ جو باقی ہے، وہ جو ابدی ہے، جو ازلی ہے، وہ خداوند ہے، اور خداوند کا مقدس کلام اسی کے لیے ہماری رہنمائی۔ اس لیے یہ خدا کا مقدس کلام جو ہے خدا کی قدرت ہے ہماری نجات کے لیے۔ تو اس لیے آخر میں پولس رسول فرماتے ہیں کہ لیکن مجھ پر اس لیے رحم ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ان پر ایمان لائیں گے۔ کس چیز کے لیے ایمان لائیں گے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ یعنی خداوند ازلی و ابدی ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ بھی ابدی بن جائیں گے، آپ کبھی نہیں مٹیں گے۔ دنیا کی یہ شان و شوکت جو ہے یہ سب مٹ جائیں گے۔ یہ جو عظیم بلڈنگ یہاں پر ہے US کیپٹول، ایک دن یہ مٹ جائے گا، ہاں کرملن، برمنگھم پیلس، یہ سب مٹ جائیں گے، مگر خدا کا جو عظیم قدرت ہے اس میں جو ہمارا ایمان یسوع مسیح پر اگر ہو تو ہم کبھی نہیں مٹیں گے، ہمیں خداوند ابدی زندگی عطا فرمائے گا، اور یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر یعنی یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ اب ازلی بادشاہ، ابدی بادشاہ، یہ جو دنیا کی بادشاہت ہے یہ جاتی رہیں گی، یہ ختم ہوتی رہیں گے، مگر ابدی و ازلی بادشاہ جو ہے وہ خدا ہے، اس کی ابدیت میں ہم بھی غیر فانی بن جائیں گے۔ یہ سب فانی ہے، ہم بھی غیر فانی بن جائیں گے۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی، نادیدہ واحد خدا، نادیدہ اور واحد خدا، صرف ایک خدا ہے، دوسرے خداؤں کے پیچھے نہ جاؤ، صرف ایک خدا واحد ہے۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی، نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید ابد الآباد تک
ہوتی رہے، آمین۔ عزیز دوستو، خداوند کا مقدس کلام یہ فرماتا ہے کہ خداوند آپ سے بہت محبت رکھتا ہے، اور اس محبت کے لیے خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو یعنی اس برے کو بھیجا جس کی وساطت سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اور خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ سب چیزیں جو دنیا میں ہیں، جو کائنات میں ہیں، وہ اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ آج بھی ہزاروں لوگ یہاں پر آج ہیں، ان میں سے بہت ایسے ہیں جو کہ حقیقی خدا کو جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں۔ ہاں، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا نام ضرور سنا ہے، اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہاں یسوع جو عیسائیوں کا، ایسے ہی کہتے ہیں جو کرسچن لوگوں کا، جو مسیحیوں کا جو نجات دہندہ ہے، مسیحی لوگ مانتے ہیں کہ وہ خدا ہے، مگر وہ حقیقت میں یسوع مسیح کو بحیث خدائے واحد نہیں جانتے، اور وہ ہے ازلی خدا، وہ ہے ابدی خدا، وہ ہے خدائے واحد۔ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا، جیسے کہ آج بہت سے لوگ اسے جانتے نہیں۔ بہت سے لوگ یسوع مسیح کو ایک عظیم شخصیت سے جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عظیم شخصیت تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ ایک عظیم نبی تھے، ایک عظیم فلسفی تھے، ایک اچھا آدمی تھا، مگر یہاں پر لکھا ہے وہ خالق تھے۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ دنیا اس کے وسیلے سے، یعنی وہ خدا کا ابدی کلام ہے، ازلی کلام اور ابدی کلام ہے، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، کیونکہ خدا نے ابراہیم کے گھرانے کے وسیلے سے یہ نبوت کی کہ اس کے گھرانے کے وسیلے سے، یعنی یہودیوں کے میں سے وہ آئیں گے اور جسم انسانی پہنیں گے، لیکن انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، مگر لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے یعنی خدا نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ کیا بات ہے! اور آپ بھی آج وہ پیدائش حاصل کر سکتے ہیں، وہ ابدی پیدائش، خدا کے فرزند ہونے کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں، صرف اتنی سی دعا کر کے۔ اے خداوند یسوع مسیح، میں قبول کرتا ہوں کہ میں ایک گنہگار ہوں اور اپنے آپ کو کبھی نہیں بچا سکتا اپنی قدرت سے۔ کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی انسانی فلسفہ، یہ جو دنیا کے قدرت ہے، یہ مجھے نہیں بچا سکتا، مگر تو خدائے واحد مجھے بچا سکتا ہے۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، اور میں گنہگار ہوں، قبول کرتا ہوں، جیسے پولس رسول نے کہا میں گنہگاروں میں سب سے بڑا ہوں۔ اے خداوند، میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں بھی ایک بڑا گنہگار ہوں، مجھے معاف فرما۔ میں قبول کرتا ہوں کہ تو میرے لیے صلیب پر موا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ میرے دل میں آ اے زندہ خداوند، میرا منجی اور خداوند بن، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین۔ بس اتنی سی دعا اور خداوند آپ کو قبول فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہو، اور واشنگٹن ڈی سی سے میں آپ سے آج رخصت لیتا ہوں۔ اگلے پروگرام تک آداب عرض ہے۔